امیہ بن خلف مکے کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا جو اسلام کا سخت دشمن اور کفر و شرک اور بت پرستی کا بہت بڑا پجاری تھا۔ وہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ اس کے ایک حبشی غلام بلال بن رباح نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ آتش انتقام سے بھڑک اٹھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلوایا اور پوچھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے لات و عزیٰ سے منہ پھیر لیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر یکتا پرستی اختیار کر لی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت بلال حبشی نے بے خوف ہو کر جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس ایک خدا کو اپنا معبود مانتا ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ امیہ بن خلف نے جب یہ جواب سنا تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں دردناک سزا سے دوچار کروں گا۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پرستش کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی عبادت کرو۔ حضرت بلال، جن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور توحید پرستی کی شمع روشن ہو چکی تھی، بے دھڑک ہو کر امیہ کو جواب دیا، تم جو چاہے کر لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہرگز منہ نہیں پھیروں گا۔ امیہ بن خلف کے جواب سن کر غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا اور بولا، اچھا تو پھر اب اپنی بے دینی کا مزہ چکھو، دیکھتا ہوں کہ محمد اور اس کا خدا تمہیں مجھ سے کیسے بچاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت بلال پر ظلم و ستم کا آغاز ہو گیا۔ عرب کی سرزمین گرمی اور تپتی ریت کے ٹیلوں کے سبب گرم ترین خیال کی جاتی تھی۔ امیہ بلال حبشی کو دوپہر میں تپتی ریت پر سیدھا لٹا دیتا اور ایک بڑا سا پتھر ان کے سینے پر رکھوا دیتا۔ ایک آدمی اس پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جاتا تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکیں اور کہتا، محمد کے دین سے باز آ جاؤ اور کہو کہ تم لات و عزیٰ پر ایمان لائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ امیہ ان پر ظلم و تشدد کی انتہا کرتا گیا۔ وہ انہیں دن رات بھوکا پیاسا رکھتا، کوڑے مارتا، مگر ان کی زبان پر احد احد جاری رہتا۔ ایک دن امیہ بن خلف نے مکہ کے آوارہ اور بدمعاش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا، اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کو بھول جائے۔ وہ آوارہ لڑکے حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے شہر میں گھسیٹتے پھرتے، پتھر مارتے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے۔ حضرت بلال ظلم سہتے سہتے بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش آتا تو زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا، مگر یہ تشدد ان کے سینے سے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم نہ کر سکا، بلکہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑھتی چلی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے کس غلام پر اس قدر ظلم دیکھتے تو دکھی ہو جاتے تھے۔ ایک دن ان کا وہاں سے گزر ہوا تو امیہ حضرت بلال پر ظلم کر رہا تھا اور ساتھ ہی پکار رہا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جا۔ حضرت ابوبکر سے رہا نہ گیا، وہ امیہ کے پاس آئے اور فرمایا، اس مجبور غلام پر اس قدر ظلم کیوں کرتے ہو؟ اگر وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ اگر تم اس پر احسان کرو تو وہ آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ یہ سن کر نہایت حقارت سے بولا، میں تمہاری اس خیالی آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غم زدہ ہو گئے، لیکن امیہ کو سمجھاتے رہے کہ اس لاچار غلام پر رحم کھاؤ۔ تنگ آ کر امیہ بن خلف نے کہا، اگر تم اس کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رضامند ہو گئے اور حضرت بلال کو خرید کر دربار رسالت میں لے گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ابوبکر مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بلال کو اللہ کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں میرا بھائی ہے،
یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے تھے۔ آپ نیک اور پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے، اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت بلال حبشی ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن ان کی سب سے بڑی سعادت اور اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت مسلمانوں کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت بلال نہایت دلکش اور پرتاثیر آواز کے مالک تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جاری رہا۔ 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت پر روانہ ہو گئے تو دیگر جانثار صحابہ کی طرح اس عاشق رسول پر بھی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینہ میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ نے اللہ کے نبی سے سن رکھا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اسی لیے حضرت بلال نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کر جہاد پر جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اس مشکل گھڑی میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے حضرت ابوبکر صدیق کی بات اس شرط پر مان لی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے بھی اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ شرط مان لی۔ حضرت ابوبکر کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شام کے معرکے میں بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جب کہ قبلہ اول پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا ہے تو اس مبارک موقع پر اگر آپ اذان دیں گے تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام کے دل میں عہد نبوی کی یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال نے وہاں کے ایک شہر میں رہائش اختیار کر لی۔ کہتے تھے کہ اب مدینے میں دل نہیں لگتا۔ ایک دن خواب میں حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، ایسی بھی کیا بے رخی ہے، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ اس خواب نے حضرت بلال کو تڑپا دیا۔ صبح ہوئی تو آپ مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو شہر بھر میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے ہیں۔ آپ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے۔ قبر سے لپٹ کر زارو قطار روئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ آپ اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ آخر کار نواسہ رسول کی فرمائش پر اذان دینے کے لیے رضامند ہو گئے اور اذان شروع کی۔ حضرت بلال نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، مدینہ کی گلیوں میں کہرام مچ گیا۔ لوگ روتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب دوڑے۔ اذان کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر رسول کی جانب دیکھا تو ممبر کو خالی پا کر غش کھا کر گر پڑے۔ یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ سن 20 ہجری میں اس عاشق رسول نے دمشق میں وفات پائی اور آپ کا مزار بھی وہیں موجود ہے۔